بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی کی حکایات بیان کر رہے تھے۔ اگلی قید ہے احسان۔ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کے پیچھے ایک بکری دوڑی دوڑی جا رہی ہے اور اس کے گلے میں رسی اور پٹا ہے۔ میں نے نوجوان کو کہا کہ یہ رسی اور پٹے کا کمال ہے جو بکری تیرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اس نوجوان نے میری بات سنی اور بکری کے گلے سے پٹا اور رسی کو اتار دیا، لیکن بکری بدستور اچھلتی کودتی اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ سے بکری نے جو اور چارہ کھایا ہے، لہذا پٹا اور رسی اس کو اس کے پیچھے پیچھے نہیں لا رہی، بلکہ احسان کی رسی اس کو نوجوان کے پیچھے لا رہی تھی۔ مست ہاتھی جو فیل بان پہ حملہ نہیں کرتا تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ہاتھی سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ ہاتھی نے اس کے ہاتھوں مہربانیاں دیکھی ہیں۔ اہل عرب کہتے ہیں کہ احسان سے انسان تو غلام بے دام بن ہی جاتا ہے، جانور بھی تابعدار ہو جاتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی ایک اور جگہ فرماتے ہیں، تو خدا کا تابعدار ہو جا، مخلوق تیری تابعدار ہو جائے گی۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اہل اللہ بروں سے بھی اچھا سلوک کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ گناہ سے نفرت کرو نہ کہ گناہ گار سے۔ بدوں سے پیار اور نوازش کی جائے، کیونکہ اگر تو کتے پر بھی احسان کرتے ہوئے اس کو لقمہ ڈال دے گا تو وہ بھی تیرا لحاظ کرے گا۔ اگلی قید ہے ایک درویش اور لومڑی۔ ایک درویش نے ایک لنگڑی لومڑی کو دیکھا تو سوچنے لگا کہ بیچاری کیسے کھاتی کماتی ہوگی۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیر گیدڑ کو پکڑ کے لے آیا اور اس کو جتنا کھانا تھا کھا لیا، اور جو بچ گیا وہ لومڑی نے کھا لیا۔ دوسرے دن پھر اللہ نے اس کو ایسے ہی روزی دی۔ درویش گھر گیا اور سوچا کہ جب مالک و مولا ایسی مخلوق کو اتنے حیرت انگیز طریقے سے روزی پہنچا دیتا ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی محنت و مشقت کی۔ چیونٹی کی طرح گھر میں بیٹھ گیا کہ ہاتھی کون سا اپنی طاقت کے بل بوتے پہ کھاتا ہے۔ کئی دن بیٹھا رہا کہ غیب سے روزی آئے گی، مگر نہ کسی اپنے نے پوچھا نہ بیگانے نے۔ ستار کی تاروں کی طرح رگیں ہڈیاں اور کھال ہی رہ گئی۔ جب صبر کے بندھن ٹوٹ گئے تو محراب مسجد سے آواز آئی، اے مکار جار، لنگڑی لومڑی بننے کی بجائے پھاڑنے والا شیر بن۔ شیر کی طرح کسی کو اپنا بچہ کھچا کھلا، کسی کا بچہ کھچا نہ کھا۔ شیروں کی طرح جسم رکھنے والے اگر لومڑی کی طرح پڑے رہیں گے تو ان سے کتا بہتر ہے۔ دوسروں پہ امید رکھنے کی بجائے خود کما اور دوسروں کو کھلا۔ مرد بن، ہجڑا نہ بن جو دوسروں کی کمائی کھاتا ہے۔ خود گر کر کسی کو مدد کے لیے پکارنے کی بجائے دوسروں کی دستگیری کر۔ خدا اہل کرم پہ ہی کرم فرماتا ہے۔ یہ باتیں کم ہمت لوگ نہ سمجھیں گے، کیونکہ وہ تو بے گری کی چھال ہیں۔ اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ انسان کو دوسروں کا سہارا ڈھونڈنے کی بجائے خود غیروں کا سہارا بننا چاہیے، یعنی کسی کا احسان مند ہونے کی بجائے محسن بننے کی کوشش میں رہنا چاہیے۔ اگلی حکایت ایک بخیل عبادت گزار۔ میں نے ایک بزرگ کا شعرا سنا کہ روم کے اطراف میں رہتا ہے، چنانچہ چند ساتھیوں کے ساتھ زیارت کو روانہ ہوا۔ بزرگ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور عزت و تعظیم کے ساتھ سر اور پیشانی کو چوما، تعظیم سے بٹھایا۔ سونا چاندی سامان سب کچھ موجود تھا، لیکن بے پھل درخت کی طرح میں نے اس بزرگ کو بے مروت پایا۔ باتیں کرنے میں تیز، لیکن اس کا چولہا ہر وقت ٹھنڈا رہتا تھا۔ وہ ساری رات نہ سویا، وظائف پڑھنے کے سبب، اور ہم نہ سوئے بھوک کے سبب۔ صبح ہوئی تو وہی کل والی مہربانی شروع کر دی، یعنی خالی باتوں پہ ٹرخانے لگا۔ ہم میں سے ایک ضعیف الطبع نے کہا، بوسہ واپس لے لیں اور توشہ عنایت فرما دیں، کیونکہ مسافر کو بوسے کی نہیں توشے یعنی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔
ہمارے جوتوں کو احترام سے ہاتھ لگانے کے بجائے ہمیں روٹی دیجیے، پھر چاہے جوتے ہمارے سر پہ مار لیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں، اہل اللہ نے خالی شب بیداری سے نہیں بلکہ ایثار سے کمال پایا ہے۔ بزرگی سخاوت میں ہے، نہ کہ خالی باتوں میں۔ خالی دعووں سے جنت نہ ملے گی بلکہ کچھ کرنا بھی پڑے گا۔ اگلی قید، حاتم طائی کی سخاوت۔ حاتم طائی کا ایک تیز رفتار، بجلی کی گرج اور صبح کی تیزی والا دھواں دار گھوڑا تھا، جو دوڑتا تو جنگلوں پہاڑوں پہ اولے برساتا، گویا کہ ابر بہار آئے۔ دوڑتے ہوئے ہوا کو بھی عاجز کر کے پیچھے چھوڑ دیتا، یہاں تک کہ شاہ روم کے سامنے اس گھوڑے کی تعریفیں ہونے لگی کہ جنگلوں کو ایسے طے کرتا ہے جیسے کشتی پانی کو، اور اس کی رفتار سے زیادہ کو ابھی تک نہیں اڑ سکتا۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ بے دلیل دعویٰ تو شرمندگی ہوتا ہے، تو جا اور حاتم سے وہی گھوڑا مانگ، اگر دے دے گا تو اس کی سخاوت کے چرچے حق سمجھوں گا، ورنہ خالی ڈھول کی آواز ہوگی۔ چنانچہ 10 افراد کا قافلہ قبیلہ بنی طیف کی طرف روانہ ہوا۔ پہنچتے ہی حاتم نے دسترخوان بچھایا اور ایک گھوڑا ذبح کر کے ان کو کھلایا، اور رات گزرنے کے بعد الوداع کہتے وقت انعامات سے بھی نوازا۔ وزیر نے جرأت کی اور مذکورہ گھوڑا مانگا تو حاتم طائی نے حسرت سے دیوانوں کی طرح دانتوں سے ہاتھ کاٹا اور کہا، آپ نے پہلے کیوں نہ بتایا؟ رات کو میں نے تمہارے لیے وہی گھوڑا تو ذبح کر کے تمہیں کھلایا ہے، کیونکہ گھوڑوں کی چراگاہ دور تھی اور بارش کی وجہ سے میں وہاں نہ جا سکا، اور اس کے علاوہ کوئی گھوڑا پاس تھا نہیں۔ میں نے مروت کے خلاف جانا کہ تم فاقے میں سو جاؤ اور میں گھوڑا بچا لوں، مجھے تو نیک نامی چاہیے نہ کہ عمدہ گھوڑا۔ جب یہ خبر روم پہنچی تو بادشاہ نے 1000 آفرین کہی۔ اس حکایت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مہمان نوازی کے لیے اپنی عزیز ترین متاع بھی قربان کرنا پڑے تو اسے دریغ نہ کرنا چاہیے۔ اگلی قید، حاتم طائی کی آزمائش۔ یمن کا بادشاہ جو خود بڑا سخی تھا، اگر اس کو سخاوت کا بادل کہا جائے تو درست ہے کہ بارش کی طرح درہم برساتا تھا۔ کوئی اگر اس کے سامنے حاتم کا نام لیتا تو غصے میں آ جاتا کہ اس بیچارے نے کیا سخاوت کرنی ہے کہ نہ اس کے پاس حکومت نہ خزانہ تھا۔ ایک دن بادشاہ نے شاہانہ جشن منایا اور خوب دولت لٹائی۔ کسی نے اس موقع پہ حاتم کا ذکر کر دیا تو بادشاہ کو شدید غصہ آیا اور ایک بندہ حاتم کے قتل پہ مقرر کر دیا کہ حاتم کے ہوتے ہوئے میری سخاوت تو بیکار ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ شخص حاتم کو قتل کرنے کے ارادے سے چل پڑا تو راستے میں ایک نوجوان جس سے محبت کی بو آ رہی تھی سامنے آیا۔ انتہائی خوبصورت، عقل مند اور شیریں زبان تھا، جو اس کو اپنے گھر لے گیا۔ ایسی مہربانی کی کہ دشمن کا دل نیکی سے لوٹ آیا۔ صبح کو جب یہ جانے لگا تو نوجوان نے ایک رات اور ٹھہرنے کی درخواست کی۔ اس نے کہا کہ میں ایک بڑی مہم پہ ہوں، اس لیے اس سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا۔ نوجوان نے کہا، اگر تو مجھے بتائے کہ وہ کیا مہم ہے تو میں بدل و جان تیرے ساتھ تعاون کروں گا۔ اس نے کہا، تو جوان مرد، سمجھدار اور راز کا امین معلوم ہوتا ہے، اس لیے تجھے بتائے دیتا ہوں۔ اس ملک میں حاتم نامی کوئی شخص رہتا ہے جو نیک سیرت اور بابرکت ہے۔ خدا جانے یمن کے بادشاہ کو کیا ٹھانی ہے کہ اس نے حاتم کا سر مانگا ہے اور بدقسمتی سے ڈیوٹی میری لگائی ہے۔ اگر تو اس تک میری رہنمائی کر دے تو تیرا احسان ہوگا۔ نوجوان نے ہنستے ہوئے سر آگے جھکا دیا اور کہا، سر حاضر ہے، تلوار نکال اور اتار۔ میں ہی حاتم ہوں، کیونکہ جب صبح روشن ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ پڑ جائے یا تجھے کوئی تکلیف پہنچے۔ حاتم کی یہ مردانگی دیکھ کر وہ شخص قدموں پہ گر گیا اور اس کی چیخ نکلی۔ کبھی اس کے ہاتھ چومتا، کبھی پاؤں، تلوار پھینک دی اور سینے پہ ہاتھ باندھ کر غلاموں کی طرح کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اگر میں تیرے جسم پہ پھول بھی ماروں تو مرد نہیں ہوں بلکہ عورت ہوں۔ اس کی آنکھوں کو چوما اور یمن واپس آ گیا۔ بادشاہ نے چہرہ دے کر پہچان لیا کہ کوئی کام کیے بغیر ہی واپس آ گیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟
اور سر کہاں ہے؟ کیا اس نے الٹا تیرے اوپر حملہ تو نہیں کر دیا کہ جس کی تو تاب نہ لا کر واپس خالی بھاگ آیا ہے؟ اس نے کہا اے بادشاہ، میں حاتم کے پاس گیا، اس کی میں کیا کیا خوبی تیرے سامنے بیان کروں۔ اس کے احسانات نے میری کمر دوری کر دی ہے، اس نے مجھے مہربانی کی تلوار سے مار دیا ہے۔ پھر اس نے ایک ایک خوبی بیان کی اور ایسے انداز سے کہ خود بادشاہ بھی اس کی تعریف کرنے لگا۔ بادشاہ نے بہت کچھ خرچ کیا اور حاتم کی سخاوت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا اگر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس کا حقدار ہے۔ اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ مہمان کی دلجوئی کے لیے اگر جان سے بھی گزرنا پڑے تو اس میں پس و پیش نہیں کرنی چاہیے۔ آج حاتم طائی کا نام کیوں روشن ہے؟ صرف انہی خوبیوں کی وجہ سے۔ کسی نے امام حسن یا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حاتم طائی تو اتنا سخی تھا کہ اس کے محل کے 10 دروازے تھے، کوئی سوالی بار بار 10 دروازوں سے آتا تو حاتم ہر بار دیتا اور یہ نہ کہتا کہ تو پہلے بھی لے کر گیا ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا کوئی ایسا واقعہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک سوالی کو 10 بار دیتا پھر بھی اس کا دامن نہ بھرتا، تبھی تو بار بار آتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار جس کو دیا دوبارہ مانگنے کی حاجت نہ رہی۔ اگلی حکایت دختر حاتم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں قبیلہ بنی طے نے جب اسلام قبول نہ کیا تو آپ نے ان سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ لشکر اسلام نے اس قبیلے کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ آپ نے ان ناپاک دین والوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ان قیدیوں میں ایک لڑکی تھی جس نے عرض کی میں حاتم کی بیٹی ہوں اور آپ جانتے ہیں میرا باپ بڑا سخی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دیا جائے اور باقی لوگوں کو تہتے کر دو۔ لڑکی نے رو کر عرض کیا اگر ایسا کرنا ہے تو مجھے بھی باقیوں کے ساتھ ہی قتل کر دو، ورنہ سب کو رہا کر دو، کیونکہ میں تنہا بچ کر واپس نہیں جانا چاہتی۔ آپ نے سب کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ بہت سارے تحائف و عطیات بھی عطا کیے۔ سبحان اللہ، دین اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے جو نہ صرف کمال والوں کی حفاظت کرتا ہے بلکہ ان کی نسلوں کا بھی تحفظ کرتا ہے کہ ایک سخی کی بچی کی سفارش پہ پورے قبیلے کو معافی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا ہے۔ اگلی حکایت ایک بادشاہ اور حاتم طائی۔ ایک بوڑھے فقیر نے حاتم سے 10 درہم کی شکر کا سوال کیا تو حاتم نے اس کو شکر کا پورا توڑا عطا کر دیا۔ حاتم کی بیوی نے کہا فقیر کو تو 10 درہم کی شکر ہی کافی تھی، پھر پورا توڑا دے دینے کا کیا مطلب؟ حاتم نے ہنس کر کہا اس کی طلب تو اتنی تھی مگر ہماری سخاوت تو اتنی نہیں ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ سخی وہ ہوتا ہے جو سوالی کی ضرورت سے بڑھ کر اپنے حوصلے اور شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اگلی حکایت بادشاہ کا حوصلہ۔ جنگل میں بارش، سردی، سیلاب اور تاریکی کے عالم میں ایک فقیر کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا۔ غصہ میں آ کر ساری رات اپنوں پرائیوں بلکہ اس ملک کے بادشاہ کو گالیاں بکتا رہا۔ اچانک بادشاہ شکار کھیل کر واپس آ رہا تھا۔ بادشاہ نے فقیر کی باتیں سنی جن کو سن کر برداشت کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہ تھی۔ بادشاہ نے وزراء سے کہا کہ یہ فقیر مجھے کیوں گالیاں دے رہا ہے؟ وزراء نے فقیر کو قتل کر دینے کا مشورہ دیا، لیکن بادشاہ نے کہا واقعی اس میں میرا قصور ہے کہ میں اس کی مدد نہیں کر سکا۔ چنانچہ بادشاہ نے فقیر کو سونا، گھوڑا، پوستین اور اچکن سے نوازا۔ غصے کے وقت محبت کس قدر بھلی لگتی ہے۔ ایک وزیر نے بوڑھے فقیر کو کہا وہ کر گندے، آج تو قتل ہونے سے خوب بچا ہے۔ فقیر نے کہا خاموش ہو جا، اگر میں اپنے درد سے مجبور ہو کر رویا ہوں تو بادشاہ نے مجھے اپنی شان سے نوازا ہے۔ اگلی حکایت ایک کمینہ مالدار اور صاحب دل درویش۔ ایک متکبر کمینے نے ایک سوالی کو دھتکار کر
دروازہ بند کر دیا۔ وہ بیچارہ ایک طرف ہو کر گرم جگر اور سینے کی جلن سے ٹھنڈی آہیں بھرتا ہوا بیٹھا تھا کہ ایک نابینا وہاں سے گزرا اور اس کی حالت پہ اطلاع پا کر اس کو اپنے گھر لے گیا۔ دسترخوان بچھا کر اس کی خوب توازوں کی۔ فقیر کے دل سے دعا نکلی کہ خدا تجھے آنکھیں عطا کرے۔ صبح ہوئی تو نابینا بینا ہو گیا۔ یہ خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ نابینا بینا ہو گیا ہے۔ اسی متکبر کمینے نے بلا کر پوچھا کہ تیری آنکھوں کا دروازہ کیسے کھل گیا؟ اس نے کہا، اے ظالم کمینے، یہ دروازہ اس نے کھولا ہے جس پر تو نے اپنا دروازہ بند کر دیا تھا۔ تو بھی اگر ان لوگوں سے پیار کرے گا تو تجھے روشنی نصیب ہوگی، لیکن دل کی آنکھوں کے اندھے اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ اس کمینے نے یہ بات سنی تو افسوس کے ساتھ ہاتھ کاٹنے لگا کہ ہائے میرا شہباز تیرے جال کا شکار ہو گیا اور میری دولت تیرے خزانے میں چلی گئی۔ اس نے کہا، چپ رہ، بھلا وہ شخص شہباز کا شکار کیسے کر سکتا ہے جس نے چوہے کی طرح حرص میں دانت گاڑے ہوئے ہوں؟ اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ سوالی اور حاجت مند کی قدر کرنی چاہیے۔ کبھی اس کی دعا تیر بہدف ہوتی ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، اور اس کو دھتکارنے سے کسی عظیم نعمت سے محرومی بھی ہو سکتی ہے۔ اگلی حکایت، مخلوق کی دلداری۔ ایک شخص کا بیٹا سواری سے گرا اور گم ہو گیا۔ اس نے بہت تلاش کیا، ہر طرف دوڑا، ہر خیمے سے پتہ کیا، ہر قافلے سے پوچھا، کوئی پتہ نہ چلا۔ آخرکار تقدیر نے اس کی مدد کی اور اس کو اس کا نور نظر مل گیا۔ واپس اپنے قافلے کے پاس آیا تو ساربان سے کہنے لگا، تجھے کیا معلوم کہ میری کیا حالت ہو گئی تھی؟ جو بھی میرے سامنے آیا میں سمجھتا یہی میرا بیٹا ہوگا۔ ہر ایک کے متعلق یہی گمان ہوگا، تو تجھے تیرا محبوب ضرور ملے گا۔ نہ جانے ایک پھول کے لیے کتنے کانٹے برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور ایک مرد کامل کو پانے کے لیے کتنی تلاش کی ضرورت ہے۔ اہل دل کے طلبگار کو ایک لمحہ بھی غافل ہو کر بیٹھنا حرام ہے۔ شیر، چکور، کبوتر سب کو دانہ ڈال تاکہ وہ پرندہ بھی تیرے جال میں آ سکے۔ جب ہر طرف تو نیازمندی کے تیر چلائے گا تو امید ہے اچانک کوئی نہ کوئی شکار ضرور کر لے گا۔ 100 تیروں میں سے ایک بھی نشانے پہ جا لگے تو کافی ہے، کیونکہ موتی ہر سیپ سے نہیں نکلتا۔ اگلی حکایت، موتی کی تلاش۔ رات کی تاریکی میں ایک شہزادے کے تاج سے ایک موتی پتھریلی زمین میں گر گیا۔ اس نے تلاش شروع کر دی مگر ناکام رہا۔ شہزادے کے باپ نے کہا کہ بیٹا، اندھیرے میں تجھے کیا معلوم کہ پتھر کون سا ہے اور کون سا موتی؟ اس لیے تمام پتھر محفوظ کر لے، انہی میں موتی ہوگا۔ اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ اوباش لوگوں میں ہی پاک باز ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا تاریکی ہے، یہاں بھی پتھر و موتی ملے ہوئے ہیں۔ ہر جاہل کا بوجھ بھی عزت سے اٹھا کر کسی دن ضرور کسی اہل دل کو پا لے گا۔ دوست سے محبت کرنے کے لیے بہت سارے دشمنوں کے ستم سہنے پڑتے ہیں۔ پھول کو حاصل کرنے کے لیے کانٹوں سے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، پھر بھی ہنس کر پھول کی طرف لپکتے ہیں۔ ایک ہی محبت کے لیے سب کا غم کھا اور ہر کسی کی رعایت کر، کبھی گرے پڑے ہوئے میں کوئی قیمتی بھی ہوتا ہے، کیونکہ معرفت کا دروازہ انہی پہ کھلتا ہے جس پر لوگوں کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اگلی حکایت، لاپرواہ بیٹا اور بخیل باپ۔ ایک شخص کے پاس دولت تو بے بہا تھی، مگر خرچ کرنے کا حوصلہ نہ تھا۔ نہ خود کھاتا، نہ کسی کو کھلاتا، رات دن سونے چاندی کی فکر میں رہتا۔ سچ کہا گیا ہے کہ سونا چاندی بخیل کے قیدی ہوتے ہیں۔ ایک رات اس کے بیٹے نے معلوم کر لیا کہ میرا باپ سونا چاندی کہاں دفن کرتا ہے۔ موقع پا کر اس نے سارا خزانہ نکال لیا اور وہاں ایک بڑا پتھر دفن کر دیا۔ بیٹے نے چند دنوں میں سونا چاندی اڑا دیا۔ باپ کو پتہ چلا تو رو رو کر ہلکان ہو گیا۔ باپ ساری رات روتا رہا اور بیٹے نے صبح اٹھ کر ہنستے ہوئے کہا، ابا جان، سونا چاندی تو کھانے پینے کے لیے ہوتا ہے، اگر رکھنا ہی ہے تو کیا سونا اور کیا پتھر۔ سونے کو اس لیے پتھر سے نکالتے ہیں تاکہ خرچ کریں اور دوسروں کو آرام پہنچائیں۔ اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ بخیل آدمی اپنی دولت سے نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے، نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔
لیکن اس کے ورثاء اس کے خون پسینے کی کمائی سے خوب عیاشیاں کرتے ہیں۔ دنیا دار کے ہاتھ میں سونا چاندی گویا ابھی پتھر کے اندر ہی ہے، جو دولت سے اپنے گھر والوں کو بھی فائدہ نہ پہنچائے۔ اگر اس کے گھر والے اس کی موت کی دعا کریں تو کوئی گلہ نہیں ہے۔ جب وہ مر کر زیر زمین جائے گا تو اس کی دولت زمین سے نکل آئے گی، جو ورثاء کے کام آئے گی اور بخیل کا منہ چڑھائے گی۔ گویا دولت مند بخیل خزانے پہ بیٹھا ہوا سانپ تھا یا جادو تھا کہ جس کی وجہ سے اتنے سال خزانہ ٹھہرا رہا۔ سانپ مر گیا تو خزانہ نکل آیا اور تقسیم ہو گیا۔ اگلی قید، احسان کا بدلہ احسان۔ ایک دفعہ کسی نوجوان نے ایک ٹکے سے کسی بوڑھے کی مدد کی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ نوجوان سے کوئی جرم ہو گیا۔ سپاہیوں نے پکڑ لیا اور بادشاہ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ اس کو قتل گاہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ لوگ چھتوں اور گلی بازار میں کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ اچانک اس بوڑھے کی نظر پڑ گئی، اس کی نیکی یاد آ گئی اور پریشان ہو گیا۔ اس نے چیخ ماری اور کہا کہ بادشاہ تو مر گیا ہے۔ سپاہیوں نے یہ سنا تو بدحواس ہو کر دربار کی طرف دوڑے۔ نوجوان کو بھول گئے اور وہ چپکے سے بھاگ گیا۔ بادشاہ کو زندہ سلامت پا کر بوڑھے کی طرف لپکے کہ تو نے بادشاہ سلامت کے بارے ایسی غلط خبر کیوں مشہور کی؟ بوڑھے نے کہا، اے بادشاہ سلامت، اس جھوٹی خبر سے تو نہیں مرا، لیکن اس نوجوان کی جان بچ گئی ہے۔ بادشاہ اس بات سے خوش ہوا اور اس بوڑھے کو انعام سے نوازا۔ ادھر نوجوان کو کسی نے بھاگتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، تجھے قصاص سے کس نے بچایا؟ تو اس نے جواب دیا، اس ٹکے نے جس سے میں نے بوڑھے کی مدد کی تھی۔ اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ مٹی میں بیج اس لیے پھینکتے ہیں تاکہ بھوک کے دنوں میں کام آئے۔ ایک لاٹھی سے اوج کافر ہلاک ہو گیا، ایک ٹکے سے جوان کی جان بچ گئی۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اگلی حکایت، نیکی کا پھل۔ ایک شخص نے خواب میں میدان محشر دیکھا کہ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ چیخیں مار رہے ہیں، گرمی سے دماغ کھول رہے ہیں، ہر کوئی پریشان ہے، مگر ایک شخص جنتی لباس پہنے سائے میں بیٹھا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے اس سے پوچھا کہ آج کون سی نیکی تیرے کام آئی ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے گھر کے دروازے پر انگور کی بیل تھی، جس کے سائے میں ایک بزرگ نے آرام کیا تھا اور پھر خوش ہو کر میرے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ تو اس پر رحم کر، کیونکہ اس نے ایک لمحہ میرے لیے آرام کا انتظام کیا ہے۔ عادل بادشاہ جو پورے ملک کے انسانوں کو آرام پہنچاتا ہے، قیامت والے دن اس پر اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہوگا۔ اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ انسان کی کسی غیر ارادی طور پر کی ہوئی نیکی سے بھی اگر کوئی اللہ کا بندہ مستفید ہو جائے تو وہ نیکی اس کے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حاکم وقت اگر خدمت خلق کا جذبہ رکھتا ہو تو اپنی حکومت کے ذریعے اس طرح کی بہت ساری نیکیاں کما سکتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب ہر کوئی پریشانی میں ہوگا تو عادل بادشاہ اس وقت اللہ کے عرش کے سائے میں آرام سے بیٹھا ہوگا۔ اگلی حکایت، برے کے ساتھ نیکی کرنا نیکوں پر ظلم کرنا ہے۔ ایک شخص کے گھر کی چھت میں بھیڑوں نے چھتر بنا لیا۔ اس نے اس کو اتارنے کا ارادہ کیا تو اس کی بیوی کہنے لگی، مت اتار، بیچارے بے گھر ہو کر پریشان ہوں گے۔ مرد بیوی کی بات مان گیا، چھتے کو اس طرح چھوڑ کر کام پر چلا گیا۔ واپس آیا تو بھیڑوں نے عورت کو ڈسا ہوا تھا اور وہ چیخو پکار کر رہی تھی۔ مرد نے کہا، اب روتی کیوں ہے؟ تو نے خود ہی کہا تھا بیچاروں کو نہ مار۔ اس حکایت سے سبق ملتا ہے کہ نااہل کے ساتھ احسان کرنا نامناسب اور خلاف مصلحت ہے۔ جس کا سر مخلوق کی تکلیف کے بارے میں سوچے اس کو اتار دینا ہی بہتر ہے۔ احسان بہتر ہے مگر ہر ایک کے ساتھ نہیں، شرارتی پرندے کے پر کاٹ دینا ہی اچھا ہے۔ جو بڑے دوست کے ساتھ جنگ کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں پتھر دینا دوست کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے۔ جو جڑ صرف کانٹے اگائے اس کو کاٹ دے اور جو درخت پھل لائے تو اس کی حفاظت کر۔ اگلی حکایت،
بیرام بادشاہ اور سرکش گھوڑا۔ بیرام بادشاہ کو جب گھوڑے نے زمین پر گرا دیا تو اس نے کیا خوب کہا، گھوڑا ایسا ہونا چاہیے جو سرکشی کرے تو سنبھالا تو جا سکے، چشمہ شروع ہو رہا ہو تو اس کا منہ ایک سلائی سے بند کیا جا سکتا ہے، اور جب بھر جائے گا تو ہاتھی سے بھی بند کرنا مشکل ہو جائے گا، پانی تھوڑا ہو تو بند باندھا جائے، اور اگر سیلاب بھی آ جائے تو اس وقت بند باندھنے کا کیا فائدہ، بھیڑیا جال میں آ جائے تو فوراً مار دے، ورنہ بکریوں کی خیر منا، کیونکہ جیسے شیطان سجدہ نہیں کر سکتا اسی طرح بذات اور کمینہ نیکی نہیں کرے گا، لہذا دشمن کنویں میں قید بہتر ہے اور جن بوتل میں بند ہی اچھا ہے، سانپ مارنے کے لیے لاٹھی کا انتظار نہ کر، جب وہ پتھر کے نیچے ہے تو اس پتھر سے ہی اس کو مار دے، جو کلرک غداری کرتا ہے اس کے ہاتھ قلم کر دینا ہی اچھا ہے، اور جو وزیر برا قانون بنائے گا وہ ضرور تجھے آگ میں جھونکے گا، ایسا وزیر ملک کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ وہ وزیر نہیں بدبخت انسان ہے۔ نااہل کو پہلے دن ہی جوتے کے نیچے رکھا جائے، اس کو نوازنے سے تباہی آئے گی، کیونکہ ایسا کرنے سے دن بدن اس کا دماغ خراب ہوتا جائے گا۔ اگلی حکایت، ایک فقیر زادہ اور ایک شہزادہ۔ ایک گدھا کا بیٹا بادشاہ کے بیٹے پہ ایسا عاشق ہوا کہ ہر وقت اسی کے خیال میں روتا رہتا، درباریوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس پر پابندی لگا دی کہ خبردار اس طرف کا رخ بھی کیا تو مار مار کے ٹانگیں توڑ دیں گے، بیچارہ مجبور تھا، باز نہ آیا تو ایک درباری نے اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے، پھر بھی صبر نہ کر سکا، جیسے مکھی کو شکر سے اڑاؤ تو پھر آ جاتی ہے، کسی نے کہا او بے حیات، تو ٹانگیں توڑوا کر بھی باز نہیں آتا، اس نے جواب دیا یہ ظلم دوست کی طرف سے ہوا ہے جس پر رونا مناسب نہیں ہے، دوست کے قدموں پہ قربان ہونے والا پروانہ اس زندہ سے بہتر ہے جو اندھیرے میں پڑا رہے اور جان بچاتا پھرے، مجھے تو اتنی بھی خبر نہیں کہ میرے سر پہ مانگ ہے یا کلہاڑا، یعقوب علیہ السلام کی طرح میری آنکھیں بھی سفید ہو جائیں تو یوسف کے دیدار سے امید نہ توڑوں گا۔ ایک دن شہزادہ ادھر سے گزرا تو فقیر زادے نے اس کی سواری کی لگام کو بوسہ دیا، مگر شہزادے نے ناراض ہو کر باغ موڑ لی، اس نے کہا بادشاہ کسی سے باغ نہیں پھیرتے، میں اگرچہ عیبدار ہوں مگر میرے گریباں سے تو نے ہی سر نکالا ہوا ہے، تو مجھے جلا کر راکھ بھی کر دے۔ عاشق صادق محرومیوں اور ناکامیوں سے گھبرا کر عشق سے تائب نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے کا مصداق بن کر، ان کا جذبہ ترقی پذیر ہو جاتا ہے، اور سب کچھ سن کر بھی یہ کہتے رہتے ہیں تو ہو کے ترش رو مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔